احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الامی والہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل، محبی فی اللہ، صاحبزادہ حسنات احمد جلالی، محبی فی اللہ، بزرگ عالم دین حضرت علامہ محمد اقبال جلالی، محبی فی اللہ علامہ محمد واجد سعید نقشبندی، محبی فی اللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض جلالی اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید عالم ربانی، قندیل نورانی، اشرف العلماء، معتمد علیہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تلمیذ حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ مفکر اسلام محمد اشرف جلالی نور اللہ مرکزہ کے عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ سبھی احباب اسی محبت اور اسی پیار کو نبھانے کے لیے اس محفل پاک کے اندر شریک ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان مبارک شخصیات میں سے تھے جنہیں رب تعالیٰ نے بے شمار سعادتیں اور لا تعداد نیک بختیاں عطا فرمائیں۔
ان میں سے ایک علم نافع کا حصول، عمل کی دولت، اور میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ سے نسبت کا حاصل ہونا یقیناً ایسی سعادتیں ہیں، ایسے شرف ہیں جو مقدر والوں اور نصیب والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو علم دین پڑھتا ہے یقیناً کسی نہ کسی جگہ دینی مراکز کے اندر خدمت انجام دیتا ہے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ذمہ داری ادا کرتے رہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہی کام کرنا ہے تو یہ کرتے رہیں، بلکہ اپنے شیخ کامل کا حکم تصور کرتے ہوئے اپنے مرشد گرامی کی طرف سے وظیفہ سمجھتے ہوئے یہ ذمہ داری ادا فرماتے رہے۔ اس لیے کہ بڑوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، لیکن وہ دمانہ ان کے حصے کے اندر نہیں آتا، وہ جگہ چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم دین عطا فرمایا، اس قدر عمل کی دولت عطا فرمائی، اور اس قدر اس کے اندر سمجھ عطا فرمائی کہ ایک دفعہ مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ بھیکھی شریف کے اندر اس وقت کے وفاقی وزیر محسن اہل سنت حضرت حاجی محمد حنیف طیب صاحب، بانی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان، وہ تشریف لائے۔ ان کے استقبالیہ کی تقریب صحیح تھی۔ دارالعلوم کے فرزندان کی طرف سے جو خطبہ استقبالیہ کا اعزاز حاصل ہوا، وہ مفکر اسلام علامہ محمد اشرف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جن کا انتخاب کیا گیا۔ جب آپ نے خطبہ استقبالیہ کے کلمات کہے تو حاجی صاحب کے چہرے سے تحیر واضح تھا کہ اس انداز میں اور اس اسلوب سے یہ کلام کرنا، اور جب انہیں موقع میسر آیا خطاب کرنے کا تو خطاب کے دوران جو سب سے پہلی انہوں نے بات کی وہ یہی تھی کہ میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ عالم دین ہمیں کراچی کے لیے عنایت فرما دے۔ اس کے باوجود مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی قدردانی اور اس قدر لوگ ان کے جاننے اور پہچاننے والے اور ان کی قدر رکھنے والے موجود تھے، لیکن کبھی بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اس کھجور والی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر دینی خدمت کرنی ہے، اور کبھی اس معاملے کے اندر انہیں سوچنے کا یا فیصلہ کرنے کا بھی موقع نہیں آیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ کامل نے جہاں میری ذمہ داری لگائی ہے وہیں ادا کرنا میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اور ساری زندگی اس ماحول کے اندر وقت گزارا، حالانکہ ان کے علم کی قدر کرنے والے، ان کے تقویٰ کی قدر کرنے والے اور ان کی عملی زندگی قدر کرنے والے بہت جگہوں پر موجود تھے، تو یہ خاص لوگوں کو یہ پہچان نصیب ہوتی ہے، اور اس انداز میں شیخ کے ارشاد کی تعمیل کر لینے کی سعادت بھی خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق زمانے میں تقسیم کرتے ہوئے گزری۔ آپ کے خطابات کا حصہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس، اسی حوالہ سے آپ کے عرش شریف کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی
اسی ذکر کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت سجے ہوئے عنوانات میں سے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ کلام ربی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی جلوہ گری کا بیان کرتے ہوئے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر خیر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کا وصف شریف برہان بیان فرمایا، اس لیے کہ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، برہان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف شریف برہان ٹھہرا تو ہمیں جاننا چاہیے کسے برہان کہتے ہیں اور کون سی شے برہان ہوتی ہے۔ اہل مناطقہ نے اس کے حوالہ سے تفصیل ذکر فرمائی کہ ایک برہان انی ہوتی ہے اور ایک برہان لمی ہوتی ہے۔ مناظرہ رشیدیہ کے اندر اس سے بھی زیادہ اقسام ذکر کی گئی ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف شریف کا مفہوم آپ کے اذہان تک پہنچانے کے لیے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اہل لغت کہتے ہیں الذی یبرہن بہ الشیء، جس کے علم سے کسی اور شے کا علم آ جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں، جس کے عرفان سے کسی اور کی پہچان نصیب ہو جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں، جس کی شناسائی کے سبب سے، جس کی آگاہی کے سبب سے کسی اور کی معرفت نصیب ہو جائے اسے اس کی برہان کہتے ہیں۔ مسجد شریف کے اندر فجر کی نماز کی ادائیگی کی ارادہ ہے کہ اشراق پڑھ کے گھر جانا ہے، تلاوت قرآن مجید کے اندر مشغول ہو گئے، ذکر الہی کے اندر مصروف ہو گئے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، کوئی نوجوان قریب آیا تو اسے کہا بھائی باہر جا کر دیکھو کہ روشنی ہو چکی ہے۔ اس نے جواباً آ کر بتایا ہاں مکمل روشنی ہو چکی ہے۔ سورج کے چڑھنے کا علم روشنی کے سبب سے معلوم ہوا، روشنی کے بارے میں جاننے سے معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، تو روشنی کا نظر آنا سورج کے طلوع ہونے کی برہان ہے۔ حاضرین، کلام ربی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف برہان نہیں ارشاد فرمایا گیا، برہان من ربکم، آپ برہان الہی ہیں، آپ برہان ربی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بارے میں جاننے سے رب تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل ہوتا ہے، آپ کے عرفان سے خالق کائنات کی پہچان نصیب ہوتی ہے، آپ کی ذات کے بارے میں شناسائی اور آگاہی کے سبب سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آسان کرتا جاؤں، دلیل کو برہان کہتے ہیں، حجت کو برہان کہتے ہیں۔ برہان ربی کا مفہوم آپ اپنے اذہان کے اندر یہ پختہ کر لیں
شاید آج کی سرس پاک کی محفل کے اندر کوئی وکیل صاحب تشریف فرما ہوں، کوئی قانون کا طالب علم موجود ہو تو تائید کرے گا کہ جب مقدمہ عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کلیم رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر آرگومنٹیشن کی جاتی ہے، دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ برہان ربی کا یہ مفہوم اپنے اذہان کے اندر پختہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی برہان ہے۔ کیسے برہان ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کو تسلی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے پیار کرنے والے کو تشفی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے مؤذن، اپنے خادم جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زمانے کے سامنے عیاں کرتے ہوئے، آپ کی رفعتوں کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمیت دفنا علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے اپنے سامنے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز کو سماعت فرمایا ہے۔ حاضرین، جانا رب تعالیٰ کی برہان کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بھی بیان فرما دیا، جنت کے اندر پہلے داخلے کا ذکر بھی فرما دیا، اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز کو بھی جنت کے اندر سماعت فرما لیا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، انسان انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں، مگر ہے کوئی زمانے بھر کے اندر ایسا کہ بکری کو ذبح کر دیا گیا ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کی الگ الگ بوٹیاں بنائی گئی ہوں، اس کی ران کو کوئلے پر رکھا جائے، بھنا جائے، جب وہ سجی کی کیفیت اختیار کر لے وہ کلام کرے اور اسے کوئی سماعت فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ یہود قبائل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شریف پکائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمین کے طفیل اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منتظر ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز کیوں نہیں فرما رہے، کھانے کی ابتدا کیوں نہیں فرما رہے، حالانکہ آپ کی عادت کریمہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ھذا الذراع یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے
جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عرس شریف کی اس محفل پاک میں آنے والوں، آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ یہودیوں نے العیاذ باللہ ناپاک جسارت کی، ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا زہر ملا کے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ بکری کی ران جو سجی کی کیفیت اختیار کر چکی تھی، اللہ رب العزت کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلام کرنے لگی اور حقیقت حال کو بیان کرنے لگی۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلام کو سن کے فرمایا، اِنَّ هَذَا الزِّرَاءَ يُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس رب تعالیٰ کی برہان ہے۔ آپ کا ہر عضو مبارک معجزہ ہے، آپ کا ہر جزو مبارک معجزہ ہے۔ صرف سننے کی شان کا یہ معاملہ نہیں، صرف قوت سماعت کا یہ مرتبہ نہیں، جس استعداد پر غور کیا جائے، جس صلاحیت پر توجہ ڈالی جائے، انسانی عقل عاجز آ جاتا ہے اور عجز کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جھرمٹ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چاہنے والے اور پیار کرنے والے اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا رہے تھے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں سید الملائکہ جناب جبریل امین نے آسمانوں سے زمین کی طرف وحی شریف لانے کے لیے سفر کا آغاز فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، انی لاجد ریح جبریل، بے شک میں جبریل امین کی خوشبو کو پا رہا۔ سامعین، سونگنے کی قوت کے اندر یقیناً فرق ہو سکتا ہے۔ کوئی دور سے خوشبو پا لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے خوشبو کا احساس رکھتا ہے، کوئی دور سے بدبو کا احساس رکھتا ہے اور کوئی نزدیک سے بدبو کو پا لیتا ہے۔ مگر زمانے بھر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں سے جبریل امین کی خوشبو کو محسوس کر لے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ مشکار شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس موجود ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے شکی القلب بیٹے نے، بدبخت بیٹے نے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ناپاک جسارت کی، العیاذ باللہ بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمینی کے باوجود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا الہ العالمین اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پر مسلط فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا تھا،
ابو لہب کو یقین واثق ہو گیا کہ میرے بیٹے کا یہی انجام ہوگا۔ حفاظت کی تدابیر کی گئیں، چوکیدار رکھے گئے۔ بالآخر باپ اور بیٹا شام کی طرف سفر تجارت کر رہے تھے۔ رات کے اندھیرے کے اندر جب قافلے کا پڑاؤ ہوا تو تمام قافلے کے افراد نیچے سو گئے۔ بیٹے کی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا گیا، اونچا ڈھیر لگوایا گیا۔ اس اونچے ڈھیر کے اوپر بیٹے کے لیے بستر بچھوایا گیا تاکہ وہ خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا شیر رات کی تاریکی کے اندر آیا، نیچے والوں کی بو سونگھی، کسی کو اتنا بدبخت نہ پایا۔ بالآخر اپنے شکار کی تلاش کے اندر ڈھیر کے جب اوپر پہنچا تو اپنے ہدف کو سامنے پایا، فوراً واصل بن نار کر دیا۔ وہ زباں جس کو سب گن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب گن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث مبارکہ کے بابرکت کلمات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شوق شہادت پیش فرما رہے تھے۔ مجاہدین اسلامی ایک سے دوسرا آگے بڑھ کے جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بظاہر کفار جنگ پر غالب نظر آنے لگے۔ ہاشمی و مطلبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اندر چند کنکریوں کو پکڑا اور کفار کی جماعت کی طرف پھینک دیا، اور اس زبان اقدس سے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ نے ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے پھر جائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس جملے کا نکلنا تھا، فوراً کفار نے اپنے چہرے پھیر لیے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس موجود ہے۔ سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کئی دنوں سے غزوہ اسلامی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ رفعت و بلندی کس کے حصے میں آئے گی، یہ عزت و توقیر کس کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ انتظار کرنا بتلاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ ایمان و یقین تھا کہ اللہ کا سچا رسول وہی ہوتا ہے جو کل کی خبریں عطا فرمائے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، کہاں ہے تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے، خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلوایا جائے۔ تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتے ہوئے فوراً بارگاہ نبوی کے اندر حاضر ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی تو عرض کیا
حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت سن کر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں بڑا اچھا آئی اسپیشلسٹ ہے، فلاں بڑا آنکھوں کا معالج ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کو ایمرجنسی کے اندر بلواؤ، فلاں حکیم کے پاس لے کے جاؤ. نہیں، سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کے اندر ڈالا. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی برکتیں حاصل ہوئیں فَبَرَأَ، رب تعالیٰ نے تکلیف کو دور فرما دیا، درد کو رفع فرما دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کو شفا یاب فرما دیا. جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. جن احباب کو بدر کے میدان کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے بدر شریف کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے، اور آدھی مسافت پر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر روحہ شریف کا کنواں موجود ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو آدھی مسافت پر دن بھر سفر کرنے کے بعد جہاں لشکر اسلامی کا پڑاؤ ہوا وہ روحہ کا مقام تھا. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی روحہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ کے مقام پر رات گزاری. لشکر اسلامی وہاں ٹھہرا. ماہ رمضان المبارک کے دن اور راتیں تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو چکا تھا. نزدیک کوئی پانی کے آثار موجود نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مدینہ منورہ سے جو پانی لے کے چلے تھے وہ ختم ہو چکا ہے اور یہاں کوئی قریب پانی کے آثار موجود نہیں. اس کنویں کا پانی پینے کے قابل نہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے اپنے لعاب شریف کی برکتیں روحہ کے کنویں کو عطا فرمائیں. جب لعاب شریف کی برکتیں نصیب ہوئیں تو رب تعالیٰ نے اس پانی کو میٹھا فرما دیا. اور صرف میٹھا نہیں، کئی 100 سال گزر چکے ہیں، انسان اپنے بیماروں کی شفا اسی پانی سے تلاش کر رہے ہیں. جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. روحہ وہ مبارک مقام ہے جب غزوہ بدر سے فتح کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف چلے تو اسی طرح دن بھر کی مسافت کے بعد اسی مقام کو دوسری مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین چومنے کا اعزاز حاصل. تفاسیر کی کتب کے اندر موجود ہے کہ 500 انبیاء علیہ السلام کے قدوم مبارک اس مبارک جگہ پر لگے. عرب شریف کے اندر یہ ایک کنواں نہیں جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی برکتیں نصیب ہوئی. کئی ایسے کنویں ہیں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور لعاب شریف کی برکت کے سبب سے رب تعالیٰ نے ان کنووں کے پانی کو میٹھا فرما دیا. غزوہ حنین کی فتح کے بعد جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جورانہ کے مقام پر شہدائے حنین کی تدفین کی گئی. مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پانی کی شکایت عرض کی کہ حضور پانی میسر نہیں، اس کنویں کا پانی میٹھا نہیں.
تو اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنے لعاب شریف کی برکت جوہرانہ کے کنویں کو عطا فرمائی۔ آپ کے لعاب شریف کی برکت کے سبب رب تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیا، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ شریف تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں جدہ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پانی کی ضرورت ہوئی۔ قبیلے والوں سے اجازت مانگی گئی کہ پانی لینے کی اس کنویں سے اجازت ہے، تو قبیلے والوں نے اس کی اجازت نہ دی۔ جب اجازت نہ دی گئی تو کہا وہ فلاں کنواں اس کے سامنے موجود ہے، اس کنویں سے پانی نکال لو۔ اس کنویں کا پانی میٹھا نہیں تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف کی برکت عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے بیر اریس کے پانی کو میٹھا فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پانی پینا شروع کیا۔ چونکہ دوسری طرف سامنے وہ کنویں کا تیلاب موجود ہے، میں نے اس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی تلاش کے اندر وہاں اس جگہ کی زیارت کی ہے، تو خواتین موجود تھیں جو پانی بھر رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اس کھاری کنویں کے پانی کو پی رہے ہیں، متوجہ ہوئیں، پانی کو دیکھا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا یہ ہستی کون ہیں جنہوں نے اپنا لعاب شریف ڈالا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خواتین نے یہ بھی انتظار نہ کیا کہ گھر والوں سے جا کے مشورہ کر لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی گئیں اور یہ گواہیاں پیش کرتی گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جتنی بلند ہے اتنا ہی آپ کا کردار بلند ہے۔ آپ کے کردار کی روشن کرنوں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھیں پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے، منرل واٹر کے اندر آلودہ پانی کی مکسنگ کی جا رہی ہے، اور اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ بیمار جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے اس کی ادویات کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور ہمارا ضمیر کس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے، مصالحہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی اشیاء خورد و نوش ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں، ہمارے کچن کی زینت نہ بن جائیں، ہماری ہنڈیا کی رونق نہ بن جائیں۔ انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھیں میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خالق اور مخلوق دونوں سے معاملہ درست رکھو۔ ہاں روزہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی بڑی ضروری ہے، نماز فریضہ ہے، اس کی ادائیگی بڑی ضروری ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی بڑی ضروری ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ ہمارے لیے محترم ہے، جس طرح آج کا دن عرفہ کا دن
حج کا دن ہمارے لیے محترم ہے، اسی طرح مسلمان کی جان اور اس کا مال بھی محترم ہے۔ حاضرین، یہ ایسا جرم ہے جو انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے، پاکستانی قانون کے مطابق بھی جرم ہے، اور شریعت محمدیہ کے اندر بھی اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر پہلے کبھی تقصیر اور غلطی ہوئی تو آئندہ کے لیے عہد کیجئے کہ ہم اس جرم کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔